بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہلکی ہلکی بارش 3-4 روز سے بلکہ بارش ہو رہی ہے، آج بھی رات بھر بارش ہو رہی ہے، لیکن ماحول اور موسم بالکل تر و تازہ ہو گیا الحمدللہ۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں درختوں کے نیچے نیچے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بارش تھوڑی تیز ہے، اس لیے موبائل کو بھی چونکہ بچانا ہے، میرے پاس چھتری بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ موبائل تھوڑا قریب رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الحمدللہ۔ ایک چکر میرا پورا ہو جائے ذرا تھوڑا سا۔ ویسے نارملی اس موسم میں بارش ہوتی ہے، چونکہ درختوں کو بڑی ضرورت ہے، فطرت کو۔ ایک دفعہ پتے سارے دھل گئے ہیں، اب یہاں سے واپسی کا سفر طے کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیمرہ پہ کوئی چینٹے پڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن چلیں۔ اس میں بڑا راز ہے، یہ جو بارش ہوتی ہے موسموں کے بدلنے سے پہلے، اس میں بہت بڑا راز ہے، عظیم راز۔ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اب چونکہ درخت جو ہے وہ خزاں میں سخت ہو جاتا ہے، ان کا چھلکا، تنا جو ہوتا ہے ان کا، اور شاخیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں بالعموم، تو جب انسان سخت ہو جاتا ہے اس کا بیرونی چھلکا، اور چونکہ زندگی نے باہر نکلنا ہے، تو زندگی کو باہر نکلنے کے لیے تھوڑی سی تراوت، تھوڑا گیلا پن چاہیے۔ اگر آپ خشک گلے کے ساتھ روٹی کھائیں گے نا تو آپ کے گلے میں زخم ہو جاتے ہیں، تو انسان پہلے پانی پی لیتا ہے تاکہ نم ہو جائے اس کا گلا۔ اسی طریقے سے خشک قلم کے ساتھ تختی نہیں لکھی جاتی، آپ کی قلم جو ہے اس کو گیلا ہونا چاہیے تھوڑا۔ پھر عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، زمین جو ہے اس کو نرم کر لیا جائے تو اس میں ہل چلانے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اگر زمین سخت ہوگی تو ہل کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام درختوں کو خزاں سے بہار کی طرف آنے کے لیے ایک پیکج دیا بارش کا،
یہ چونکہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے، ہم ان پہ غور کریں، تو میں جب بھی غور کرتا ہوں ہمیشہ ایک نیا نقطہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب بارش ہوئی ہے اور جو سدا بار درخت ہیں بڑے بڑے، وہ ان کے پتے دھل گئے، ان کے اوپر جو ڈسٹ وغیرہ تھی وہ اتر گئی، اور جن کی شاخیں کاٹ دی گئی تھیں یا جن کے نئے پتے نکلنے تھے وہ نرم ہو گئے۔ اب جب دھوپ لگے گی، یہ اسلام آباد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاہور میں بھی میں بڑا آبزرو کرتا تھا، تو اب جب دھوپ لگے گی تو اس کے اندر سے بڑی پیاری خوبصورت کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی نرم و نازک ٹہنیاں، پھر اسی طریقے سے وہ بڑی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ زندگی کا سفر ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے آنسو بھی یہی کام کرتے ہیں جو بارش کرتی ہے، چونکہ وہ مٹی کو نرم کرتے ہیں، اور جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، چونکہ غم جو ہے وہ بارش کی طرح ہے، خصوصاً وہ غم جو آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ تو مٹی جب نرم ہوتی ہے پھر اس میں روحانیت کے پھول کھلتے ہیں، چونکہ اگر آپ کی مٹی سخت رہے گی تو پھر اس میں پھول نہیں کھل سکتے، بڑی مشکل سے وہ نکلیں گے باہر۔ میں نے دیکھا ہے نا، یہ کوکو پیٹ جو ہے، ناریل کا چھلکا، اس کو میں نے اس دفعہ ٹرائی کیا، تو وہ چونکہ اس کے اندر بریدنگ سپیس بھی ہے، نرم بھی ہے، تو جو روٹس تھیں ان کی گروتھ بڑی اچھی ہوئی جڑوں کی۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بڑا زبردست ہے، یا حی یا قیوم۔ میں ذرا کیچڑ سے گزر لوں چونکہ کیچڑ بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ۔ تو اس لیے بارش ہونے دیا کریں۔ کبھی کبھار انسان جب رو لیتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ رویا کس کے سامنے ہے، چونکہ اگر آپ دنیا کے سامنے روتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ پہ یہ فتویٰ لگ جائے گا کہ اس عمر میں اتنا بڑا ہو کے یہ بندہ رو رہا ہے۔ جیسے نوجوانوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو رو رہے ہو، تو پوری کائنات میں ایک ہستی ہے جو مذاق نہیں اڑاتی، اور وہ ہے اللہ کی ذات، جس پہ ہمارا ایمان ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے ساری راز و نیاز کی باتیں جو آپ کو خدشہ ہو کہ دنیا آپ کا تمسخر اڑائے گی یا اس کی لاج نہیں رکھے گی، تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے وہ سارے راز۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ ہمدردیوں کی بھیک سی دینے لگے ہیں لوگ، یوں اپنے دل کا حال نہ سب سے کہا کرو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا سمندر گہرا ہوتا ہے اتنا ہی وہ رازدار ہوتا ہے، اپنے راز چھپا کے رکھتا ہے، لیکن جوں جوں وہی سمندر ساحلوں کے قریب پہنچتا ہے جہاں آبادیاں ہوتی ہیں تو اس کی لہریں شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ چونکہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ زیادہ تر ساحلوں کے آس پاس گزرتی ہے، اور ساحلوں پہ شور لازمی ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ساحل ہے۔ تو ہمیں انسانی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک وقت ساحلوں پہ گزرتا ہے، اور کوئی رات کے لمحے ہمارے ایسے ہوں جو گہرے پانیوں میں بسر ہو جائیں، چونکہ ساحلوں پہ وہی کام ہوتا ہے جو ساحلوں والے کرتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج میرا کوئی راستہ نہیں گراؤنڈ کی طرف جانے کا، اوکے۔ تو گہرے پانیوں کی باتیں گہرے پانیوں کے ساتھ ہی کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت کتنی تازہ ہوا، آنکھیں بالکل ٹھنڈی ہو گئیں، کیونکہ یوں لگ رہا ہے جیسے مکمل حشاش بشاش طبیعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرافہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج بلکہ چونکہ گراؤنڈ تو گیلا ہے
آج ایک قبرستان ہے یہاں پہ چھوٹا سا، چلیں وہاں بھی جاتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ، ان کو بھی اس بھیگے ہوئے موسم کا مزہ دیتے ہیں۔ وہ بالکل ساتھ ہی ہے۔ ایک تو اسلام آباد میں وہ قبرستان ہے نا H8 والے، اور دوسرے بڑا جو یہاں کے باسیوں کے لیے، یہاں سے پہلے جو گاؤں ہوتے تھے ان کی بھی کچھ یہاں پہ قبرستان ہیں کچھ جگہوں پہ، تو وہ لوگ کبھی کبھار یہاں پہ آتے ہیں جو آس پڑوس کے گاؤں والے تھے، کیونکہ وہ یہاں سے نکل گئے زمینیں فروخت کر کے یا واٹ ایور، تو ان کے پرانی قبریں کچھ یہاں پہ ملتی ہیں ہمیں۔ یہاں پہ جو وہ برساتی نالہ ہے اس کے آس پاس کافی قبرستان ہیں، چونکہ پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں جب یہ بنا تھا، ڈیولپ ہوا، تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، دیہی علاقہ تھا۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں جو یہاں پہ 60s اور 70s کے ایریے میں، یہ جس جگہ پہ میں ابھی پھر رہا ہوں یہاں پہ جنگل ہوتا تھا، پھر آبادی بڑھتی چلی گئی، اب تو اسلام آباد ٹیکسلے تک پھیل گیا، اور ادھر پنڈی میں دیکھیں تو روات تک، اس کی حدود کا شمار ہی نہیں ہے، اور مری کے بھی قریب پہنچ گیا بالکل۔ اینیویز، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کاشف ہے جی، کامران بھائی کیسے ہیں؟ اصل میں نے موبائل کو بھی بچایا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے ہاتھ مارنا پڑتا ہے اس کے اوپر۔ یہ اسلام آباد کی ایک خاص چیز ہے، یہ پورے اسلام آباد میں یہ نالہ جو ہے اس طریقے سے یہ چلتا ہے، بارش کی وجہ سے اس میں پانی کافی زیادہ، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہاں اسلام آباد میں، یہ اس پل کے اوپر سے بھی پانی گزرا تھا ایک دفعہ، یاد ہے آپ کو؟ کلاؤڈ برڈ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پھٹ گیا جناب۔ اور اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پہ ایک قبرستان میں نے دیکھا ہے، تو میرے دل میں خواہش تھی کہ یہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھی جائے۔ چلیں آج، ہاں یہاں پہ کچھ قبریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ گاؤں اٹھال بارہکو اسلام آباد کی ریحانہ کوثر زوجہ ملک محمد مشتاق، 2018 کی ان کی وفات ہے۔ کچھ وہاں پہ بھی ہیں، زیادہ نہیں، بس کچھ پرانی ہیں مٹی کی، اور زیادہ سے زیادہ 40-50 یا 30 کر لیں قبریں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ کریم ان سب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب بھی جو جانے والے ہیں ہمارے حال پہ بھی رحم کرے۔ اب اس مٹی سے گزرنا خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہیں گھاس، اب اس گھاس کے اوپر بھی نشانیاں ہیں اگر آپ غور کریں نا، اب دیکھیں جہاں پہ صرف مٹی ہے وہاں کیچڑ ہو گیا، لیکن جہاں پہ گھاس ہے وہاں سے میں گزر سکتا ہوں۔
یعنی اگر آپ کی زندگی حدود میں نہ رہے یا بیکار ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی پھل فروٹ نہ پیدا ہو، گھاس ہی نہ اگے، تو آپ کی زندگی میں کیچڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کو تھوڑا پروڈکٹیو بنا کے رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک پارک ہے کوئی، اللہم صلی علی محمد، یہاں بھی آیا جا سکتا ہے۔ اور وہ ایک جگہ مجھے نظر آ رہی ہے جہاں بارش نہیں پڑتی، لیکن آئی ڈونٹ نو وہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں، چونکہ مٹی انہوں نے کھودی ہوئی ہے۔ غالباً اس کو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں مینٹین۔ لیٹس سی، ایڈونچرس سفر ہے یہ، کیونکہ ہم جو واسکو ڈے گاما ہیں، ابن بطوطہ ہیں، ہم تو پہنچیں گے کہیں نہ کہیں۔ پھنسیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ کیچڑ ہے، اور کیچڑ کا یہ مٹی ہے بھی بڑی وہ والی۔ کامران بھائی لگتا ہے نہیں جانا چاہیے اس کے اندر۔ اینی ویز، اللہم صلی علی محمد وآلہ وَإِطْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ۔ میں بھی آپ کو اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے بےتاب ہیں، لیکن مجھے اس بینچ کے اوپر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اوکے چلیں، یہ جو ہے یہاں بیٹھا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، اللہم صلی علی محمد وآلہ وَإِطْرَتِهِ۔ جس زمین کے اوپر گھاس ہوتی ہے اس زمین میں کیچڑ نہیں ہوتا۔ بڑی نشانی ہے اس کے اندر۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم انسان جب دنیا میں آتے ہیں، بالکل چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، فطرت ہمیں کامیاب ہونے کا بھی گر سکھاتی ہے اگر ہم اس میں غور کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئی خشک بات بتاؤں، پہلے میں آپ کو مارگلا ہلز کا ویو کروا لوں۔ یہ دیکھیے گا، اس وقت یہ مارگلا ہلز میرے سامنے ہے اور بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ کھمبے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد عرفان اکبر۔ یہ آپ کو میں نے سارا کچھ دکھا دیا۔ ابھی ان کے اوپر وہ نکل رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، قریب کر کے۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بارش کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ان کو بارش ملے گی تو، اور میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پانی ہے کافی زیادہ۔ ہاں جی، ابھی آپ کا کوئی سوال ہو، چونکہ 2-3 دن سے آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور میں نظر نہیں آیا آپ کو۔ یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ لگتا ہے کہ فلو جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس موسم میں فلو کا نام ہی نہیں لینا ہم نے۔ یا حی یا قیوم، اصل میں جب بھی موسم بدلتا ہے نا، تو ہم لوگ جو فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر موسم بھی فطرت والے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس قدر انسان فطرت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر فطرت کی جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، موسمی تبدیلیاں، وہ اس کی ذات کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ بالعموم لوگ جو موسمی رد و بدل ہوتا ہے جسم کا، اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بیماری ہے۔ بہت ساری بعض اوقات کھانسی لگ جائے گی، آپ کا اندر صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میکنزم رکھا ہوا ہے۔ فلو لگ جائے گا آپ کو، بخار ہو جاتا ہے، موسم کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے۔ تو اگر موسم کی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں نا، تو پھر اس پہ زیادہ وہم نہ پیدا کیا کریں، کیونکہ موسمی امراض کا، یہ میرا ذاتی تجربہ، میں کسی کو فورس نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی کو یہ اس میں شامل کرتا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی پہ آج کے دن تک
جو چیزیں موسم کی وجہ سے میرے ساتھ آتی ہیں میں نے کبھی میڈیسن یوز نہیں کی. اللہ کا بڑا کرم ہے آج کے دن تک اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے کے رکھی ہے. تو ذرا سی بات پہ انسان کو میڈیسن کے قریب نہیں جانا چاہیے، اسپیشلی اس ماحول میں جب آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. چونکہ ہر دوسرے دن ٹی وی پہ رپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے بھی جعلی دوائیاں پکڑی گئیں، فلاں جگہ سے بھی. تو اللہ ہی حفاظت کرے، سب کی تو کرے. تو اس لیے فطرت کے قریب رہنے والوں کو دوائیوں سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ فطرت کے قریب ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا دوائیوں سے دور رہنے کی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے. اس دن بھی میں لائیو آ کے کوئی میسج دینا چاہ رہا تھا رات کو، لیکن وہ پھر سوال کچھ ایسے آگے کہ طبیعت جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی بعض اوقات. ان کا بھی ٹھیک ہے، ان کا پیار ہے، وہ نوجوانوں کا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اور خاص کر جو نئے ہیں نا ان کے لیے پرابلم ہوتی، چونکہ ان کو بھی مزاج کا پتہ نہیں. جو پرانے ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے میری. نئے بندے جو ہیں وہ بعض اوقات وہی سوال کرتے ہیں جن کا جواب میں کوئی درجنوں مرتبہ دے چکا ہوں اپنی پروفائل پہ. تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ چلو 13ویں مرتبہ پھر جواب دے دیتا ہوں، نو پرابلم. کوشش کیا کریں جب آپ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں، کسی کو بھی یہ زندگی میں عادت بنا لیں، تو سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں تھوڑی چھان بین کر لیں. اس بندے کا مزاج کیا ہے، اس کی کس قسم کی فوٹوز اس نے اپلوڈ کی ہیں، اس کی نوٹس کیسے ہیں، اس کی ویڈیوز کیسی ہیں، کور فوٹوز اس کے کیسے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھنے سے پہلے ان کا جواب مل جائے گا. یہ میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا، مطلب وین ایور یو ڈو دس سو پلیز فالو دس پروسیس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پھر بہت سارے سوالوں سے انسان کی جان جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے اس حوالے سے. تو اس لیے کوشش کیا کریں بندے کے بارے میں چھان بین کر کے پھر اس کو استاد کہیں یا گرو کہیں یا بھائی کہیں یا کچھ بھی کہیں. چونکہ اگر آپ تحقیق کے بغیر آ جاتے ہیں اور پھر آپ پرنسپلز جو ہے نا وہ دونوں طرف میری وجہ سے ٹوٹتا ہے یا آپ کی وجہ سے، تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. میرے لیے وہ بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. مجھے یعنی تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے. میں بڑا لمیٹڈ زون میں رہنے والا بندہ تھا اس حوالے سے. پرسنل پروفائل پہ پروفیشنل چیزیں الگ ہیں. تو میں نے بڑے سلیکٹیو سے، میرے کچھ دوست ہیں فیملی اور فرینڈز میں میرے مزاج کے، تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں انہی کے ساتھ وقت گزاروں، چونکہ وہاں پہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا. آپ کا مزاج وہ سمجھتے ہیں، آپ ان کا مزاج سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بات کریں گے، کتنا سوال کریں گے، اور آپ کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ آپ جب کوئی بات خاص کر رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے. جیسے جو مجھے پرانے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میرا ویژن جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، مسلح افواج کے حوالے سے. تو میرا ایک سٹینڈ ہے اور میں کبھی اس پہ شرماتا نہیں. میں نے درجنوں نہیں بلکہ 20 مرتبہ لائیو سیشنز میں اس کا اظہار کیا ہے. میں ہمیشہ سے جب سے لائیو میں آتا ہوں میں فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہوں. کہیں بھی ظلم ہو کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی بھی مسلک کے اوپر، تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. کچھ واقعات کو میں جان بوجھ کے نظر انداز کرتا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے. نظریات میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. میں نظریات کے ساتھ ہی آگے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں اور میری پروفائل پہ آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو اے کپل آف، بلکہ بہت سارے ہیں، انٹینس کہہ لیں آپ، 10-12 ایسے بندے ہیں جو بڑے کریٹو ان کا ذہن ہے اور وہ کویسچن ایسے کرتے ہیں جس سے میرے اندر بھی ایک کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور میں ٹریگر ملتا ہے مجھے بھی. اس دن اگر آپ سن لیتے تو وہ موضوع چونکہ بڑا آمد تھی، مجھے بڑا کریٹو آئیڈیا تھا، نوجوانوں کو شاید کامیابی کا ایک بہت بڑا سراغ مل جاتا. ابھی اس وقت میرا موڈ نہیں ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کرتا. میں اس لیے زیادہ دوستوں کے چکر میں نہیں پڑتا، یہ جو فیس بک کا دوستوں کا کانسیپٹ ہے، چونکہ دوست بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں تو ہمارے پاس وہ ٹائٹل نہیں نا، فرینڈز اینڈ فرینڈز اینڈ فرینڈز اور فرینڈز اور فرینڈز. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے نظریات کا احترام کرتا ہے، اسے دوست کہتے ہیں.
اس لیے جب آپ کسی کو دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو پہلے اس کے بارے میں چھان بین کر لیں کہ وہ کون ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، وہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کا آگا کیا ہے، پیچھا کیا ہے، ٹو وچ فیملی ہی بلانگس، شجرہ کیا ہے اس کا۔ شجرے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا کس قبیلے کا ہے وہ، تو پھر تکلیف سے بچ جاتی ہیں دونوں پارٹیاں۔ میری ٹائگرس بھی آ گئی۔ ٹائگرس آج دیکھو بارش میں بھی 2 دن سے مدیہ کہہ رہی تھی، مدیہ صحت کیسی کاکے؟ صحت ٹھیک ہے؟ تو آج برستی بارش میں نکل آیا ہوں، یہ دیکھو کیچڑ ہی کیچڑ ہر طرف۔ تو اور کوئی سوال کرنا چاہیں آپ لوگ؟ کچھ بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، سفید داڑھیوں والے، کیونکہ یہ ساتھ ہی مسجد ہے تو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں سارے۔ اور یہ جن کو جوانی میں عادت پڑ جاتی ہے نا صبح خیزی کی یا ایکسرسائز کی، ایک تو ان کا بڑھاپا بڑا اچھا ہوتا ہے، اور پھر ان کو وہ عادت جو ہے وہ دیر تک ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کی لڑکپن اور ٹین ایج اور ایڈولیسنٹ پیریڈ ہے آپ کا، شباب کا، اس میں عادت ڈالیں اپنے آپ کو، کیونکہ اگر آپ اس عمر میں آپ کو اچھی عادت پڑ گئی تو پھر آپ کو کافی دیر تک آپ کے ساتھ وہ رہے گی وہ اچھی عادت جو ہے۔ تو مجھے چونکہ بچپن سے پڑی ہوئی ہے اس لیے ایڈکشن ایک ہو گئی۔ آپ کو میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں کیمرے کا رخ بدلی کر کے، وہ آپ کو شاید بزرگ نظر آ رہے ہوں گے، ایک تو وہ بادل بھی ہیں، وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ وہ سامنے مارگلا ہلز۔ جی جی، موٹیویشن اور کون سا ہے جی؟ فوکس۔ میری تو ساری زندگی مدثر موٹیویشن اور فوکس پہ گزری ہے۔ میرے خیال میں جب میرا پہلا سیشن تھا تو میرے پہلے لفظ بھی شاید فوکس ہی تھا۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں نا فری لانس پاکستان پہ، تو جو میری 2017 کی ویڈیوز ہیں نا اس میں بھی میں نے فوکس کے لفظ پہ بڑا زور دیا تھا۔ ہم ساری زندگی دراصل فوکس ہی نہیں کر پاتے۔ فوکس نہ کرنا جو ہے نا اس کے لیے قرآن ہمیں مثال دیتا ہے مذبذبین بین ذالک، یعنی انسان کی زندگی میں ایک تذبذب کی کیفیت ہے۔ پارا، وہ جو مرکری ہوتا ہے نا پارا، وہ اچھلتا رہتا ہے۔ یہ درخت ہے نا، یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ درخت زمین پہ جمع ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی موسم آ جائے، کسی بھی قسم کا موسم آ جائے، اس نے یہاں سے گرو کرنا شروع کیا۔ مدثر، یہ بیج کی صورت میں یہاں پہ لگا تھا، اور اس کی ہائٹ دیکھیں، اس کا جاہ و جلال دیکھیں، یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ وجہ کیا تھی کہ اس نے کنسنٹریٹ کیا، فوکس کیا۔ یہ آپ کو صرف ایک نشانی بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ بھی اگر اس کو یہاں سے یہ موو کرتا، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا، پھر کبھی ادھر جا کے لگ جاتا، پھر کبھی ادھر جا کے لگ جاتا، تو عین ممکن تھا کہ یہ ویک ہو جاتا، اس کی جڑیں جل جاتی۔ تو انسان جب فوکس کرتا ہے نا تو اس کی گروتھ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بدلنا بھی پڑتا ہے، جیسے یہاں پہ مکان بننے لگ جائے تو چھوٹے درخت جب اب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں نا تو یقین مانیے چھوٹی عمر میں انسان شعبے بدل لیتا ہے۔ میں اکثر سعد علی بھٹی کو کہتا ہوں، مجھے وہ کوئی بات کرے نا تو میں اس کو کہتا ہوں تم کرو، تو مجھے کہتا ہے فاروق بھائی آپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا یار میرے مسل جو ہے نا وہ پک گئے ہیں، میں نے اب اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جو میرے مسل ہیں وہ میرے پک گئے ہیں، اور میں نے چونکہ چوائسز کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، فوکس کر کے، کنسنٹریٹ کر کے، تو اب میں ان کو بدلنا نہیں چاہتا۔ لیکن آپ جس ایج میں ہیں نوجوان، آپ کو ابھی ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوانی میں انسان پیشے بھی بدلتا ہے کیونکہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے، تو جب وہ بڑا ہو جائے، پک جائے، تو پھر اس کے لیے ہجرت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، درختوں میں ایک چیز ہے، درخت مجبور ہے، پابند ہے، موو نہیں کر سکتا، کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ تو ہم انسانوں کو یہ سہولت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ ہم شہر بدلی کر سکتے ہیں، ملک بدلی کر سکتے ہیں، ماحول، مقام، زمان اور مکان، ہم سب کچھ بدلی کر سکتے ہیں۔
یہ اختیار ہمیں ملا ہوا ہے. تو فوکس جب انسان کرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب موٹیویشن جو ہے میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں محرک. جب تک آپ کی محبت نہیں ہوگی یا ضرورت نہیں ہوگی یا مجبوری نہیں ہوگی مدثر، یہ 2-3 لفظ ہیں، اس پہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ بن سکتی ہے لیکن میں آپ کو صرف 2-3 لفظ دیتا ہوں. آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے محبت ہے، کوئی چیز آپ کی زندگی میں ضرورت ہے، کوئی چیز آپ کی خواہش ہے، کوئی چیز آپ کی مجبوری ہے، کوئی چیز آپ کا فرض ہے. یہ 4-5 موٹے موٹے ٹائٹل بنا لیں، آپ کو موٹیویشن ملنا شروع ہو جائے گی. فار ایگزامپل، اگر کوئی چیز آپ کا آپشن ہے اور زبردستی کوئی کروا رہا ہے تو جب وہ منظرنامہ ہٹے گا تو آپ کا موٹیویشن جو ہے نا ڈی موٹیویشن میں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ کو شوق ہے ایک چیز کا، آپ کی دلچسپی بھی اس کے ساتھ ہے، یا آپ کو، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ سی بات آپ سمجھیں گے، نوجوان ہیں جن کو محبت کا تجربہ ہے اس دنیا میں، مجازی محبت، تو یہ صرف شعر نہیں بنے ہوئے کہ ننگے پاؤں کوٹھے پر جب تپتی دوپہر میں لوگ سو جاتے ہیں، کتے بھی سو جاتے ہیں، تو محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی راہ دیکھتا ہے. سخت گرمی میں جب لوگ اس لو میں پیدل چلنا نہیں چاہتے تو محبوب کے لیے محب جو ہے وہ صحراؤں کی خاک چھانتا ہے. اب یہ موٹیویشن اس کی کیوں ہوئی؟ چونکہ اس کو محبت ہے. آپ نے وہ مثال سنی ہوگی شیریں فرہاد والی، بڑی خوبصورت مثال ہے، ہمیں بچپن میں دی جاتی تھی اسکولوں کے اندر. فرہاد نے دودھ کی نہر نکالی، اور یہ اتنا بڑا مارکا وہ کیوں کر پایا؟ چونکہ اس کو شیریں کے ساتھ محبت تھی. گویا اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ محبوب کی رضامندی تھی. حالانکہ یہ زمین کی بات، یہ فانی محبوبوں کی بات بتا رہا ہوں. جب ہمارا، چونکہ میں اس لیے پیٹتا بھی ہوں اور چیختا بھی ہوں کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں، ہمیں اپنی ایمان کی خوبصورتی اور حسن کا اندازہ ہی نہیں کہ ایک کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ایک کام میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو میں چونکہ صرف بات کر رہا ہوں، اگر میرا یقین ہو جائے اور میری محبت جاگ جائے واقعی مدینہ کے ساتھ، تو مجھے پتہ ہے یار یہ کام میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے کرنا ہے. دنیا جہان کے شیاطین مل جائیں مدثر، آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتے میری جان. تو موٹیویشن کے لیے محبت سب سے بڑا محرک ہے. موٹیو جو ٹریگر کرتا ہے نا، سب سے سٹرونگ محبت اتنا بڑا ٹریگر ہے کہ آپ کو آگ میں کودنے کی بھی موٹیویشن دے دیتا ہے، آپ کو وہ کام کر گزرنے کی ہمت دیتا ہے جو عام عقل والا انسان نہیں کر سکتا. محبت سے آگے پھر شدید محبت، جسے عشق کہا جاتا ہے. دوسرا آ جائیں، ضرورت. آپ کی ضرورت ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، جسم ہے نا، جسم کی دنیا میں ضروریات ہیں ہماری. کون انکار کرتا ہے ضروریات سے؟ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ 2 نمبری کر رہا ہے. ضروریات ہماری زندگی میں ضروری ہیں. پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، ہماری ضروریات ہیں. تو جب میری زندگی میں ایک چیز ضروری ہے اور ایک غیر ضروری ہے، تو جو چیز میری زندگی میں غیر ضروری ہے اور اس کے حصول کے لیے میں چل پڑوں گا نا مدثر، تو پھر میری جان موٹیویشن ختم ہو جائے گی، چونکہ وہ چیز میری زندگی میں ضروری نہیں ہے. تو اگر میری زندگی میں کوئی چیز، کوئی پروفیشن، کوئی سکل سیکھنا ضروری ہے تو مجھے میری موٹیویشن ہمیشہ تازہ دم رہے گی. دیکھیں نا، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے. سب موسموں کو پتہ ہے اور سب قوموں کو پتہ ہے کہ اگر درخت نہ لگائے گئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کیا ہو گیا؟ ضرورت بھی ہے، اور ضرورت جب آگے بڑھتی ہے تو مجبوری بن جاتی ہے. مجبوری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مجبوری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس جبر کو شامل کریں گے تو آپ جی سکتے ہیں، ورنہ نہیں. جیسے ایک انسان جو کرایہ دار ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ اس نے کرایہ مہینے کا دینا ہے، کیونکہ اگر وہ کرایہ نہیں دیتا، if he doesn't pay the rent، تو مالک مکان اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اگر وہ گاڑی کا کرایہ نہیں دیتا تو ڈرائیور، کنڈکٹر سارے مہربان نہیں ہوتے. تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو روٹی پیسے کی چاہیے. تندور والا مفت روٹیاں نہیں بانٹتا آپ کو، کبھی کبھار ایک آدھ روٹی دے دے گا کسی کو، سب کسٹمرز کو وہ روٹی مفت نہیں دیتا، اس کا بزنس ہے. تو مجبوری میں جو چیزیں ہیں، ہماری موٹیویشن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مہینے کے اتنا انکم، یہ ریسورسز ہمیں چاہیے. تو انسان وہ سکل جب سیکھنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی موٹیویشن ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں سیکھے گا، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے مرتا کیا نہ کرتا. تو جب اس کو پتہ ہے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے اوپر جبر کا ماحول ہے،
تو پھر اس کی موٹیویشن قائم ہو جائے گی، آگے بڑھ جائیں۔ میں اپنی طبیعت کی بات بتاتا ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں میں شوق رکھتا ہوں، تو میں نے شوق میں وہ کام سیکھ لیا۔ وہ شوق کی بات ہوتی، شوق کو آپ آپشنز میں لے جاتے ہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، وہ شوق ہوتا ہے نا آپ کا۔ جیسے شکار کے شوقین لوگ ہیں، ہر وقت شکار نہیں کرتے، کبھی کبھار شکار پہ نکلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتنگیں اڑانے کا شوق ہے، کچھ کو گائکی کا شوق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو یو گاٹ دی آئیڈیا۔ تو موٹیویشن جو ہے نا انسان کی، وہ قائم رہتی ہے جب کوئی نہ کوئی پیچھے اس کا ایک کاز جو ہے وہ قائم رہے، اس کا ایک موٹیو ہو پیچھے۔ پھر آگے چلے جائیں، ایک چیز خواہش میں ہوتی ہے، خواہشات جو ہے اس کی بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں، یہ میری خواہش بھی ہے، میری ضرورت بھی ہو سکتی ہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے جنون بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں یہ کروں گا کہ اس کے حساب سے موٹیویٹ ہو جاؤں گا۔ یعنی جب مجھے مزید آسان کرتا ہوں آپ نوجوانوں کے لیے، جب مجھے نیند آتی ہے نا، تو نیند مجھے موٹیویٹ کر لیتی ہے، چونکہ نیند مجھ سے تگڑی ہے۔ لیکن اگر میری ضرورت، میری مجبوری، میری خواہش یا میری محبت کسی چیز کے ساتھ زیادہ توانا ہے، تو میں نیند کے اوپر غالب آ جاؤں گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں سر نیند سے کیسے نیند پر غلبہ پائیں؟ تو میری جان اس میں طے کرنا پڑتا ہے کہ کون طاقتور ہے۔ آپ کو بڑی سخت نیند آئی ہو، بڑی سخت، اور آپ کو پتہ چلے کہ 10 منٹ کے بعد یہ بلڈنگ گر جائے گی، تو میں دیکھتا ہوں کون بندہ سوتا ہے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ واٹس دا ریزن از کہ موٹیو چینج ہو گیا، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی۔ تو جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات بدل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے موٹیویشن کے لیے اور اختیار کی بات آپ کر سکتے ہیں، حکم کی طرف آ جائیں۔ حکم بہت بڑا موٹیویشن کا فیکٹر ہے۔ آپ کو اللہ ایک حکم دیتا ہے، اللہ، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی، چونکہ اللہ سامنے نہیں ہے، جسم کی دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ دنیا میں اتر کے تھپڑ نہیں مارتا۔ لیکن ابو جی جب کوئی حکم دیتے ہیں تو پتہ ہے، یہ میں بچپن کی بات بتا رہا ہوں، ٹیچر ایک حکم دیتا ہے کہ کل یہ کام کر کے لے کے آنا، تو ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح اٹھ کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوم ورک۔ واٹ از دا فیکٹر آف موٹیویشن؟ مار، ڈانٹ، کہ سکولڈنگ ہوگی۔ تو موٹیویشن کے لیے خوف بذات خود بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ موٹیویشن کے لیے آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ اجڑ جائیں گے، اور ڈر کو آپ کسی بھی جگہ سے ملا سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو بھی ڈر ہوگا، محبوب ناراض ہو جائے گا تو یہ بھی ڈر ہے۔ تو ڈر گویا بنیادی تقاضا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو یا دنیا کے کسی عام محبوب کی ناراضگی کا ڈر، تو ڈر ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو میں اس لیے فطرت کو جب غور کرتا ہوں تو فطرت مجھے موٹیویٹ کرتی ہے، اور جو چیزیں میں چھوڑ سکتا ہوں اور جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے اگر محبوب انسان کو بلائے مدثر، تو انسان ننگے پاؤں بھی بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ پوچھیں کیسے؟ آپ کی والدہ ہیں، چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں، اچانک شور کی آواز سنائی دیتی ہے کہ آپ کا بیٹا چھت سے گرنے لگا ہے، چھوٹا بیٹا چھت سے گرنے لگا ہے۔ کون بدبخت ماں ہوگی جو دوپٹہ لے گی اس وقت یا جوتیاں پہنے گی؟ کوئی ماں ایسی ہے؟ کوئی بدبخت ماں ایسی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بھاگے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس وقت اس کے کپڑے کس حالت میں ہیں، اس نے دوپٹہ لیا ہے یا نہیں، اور وہ بڑی باحیا، شرم و حیا والی عورت ہے۔ لیکن اس وقت ایک چیز سے دوسری چیز موٹیویشن میں آگے بڑھ گئی۔ اب اس کا ٹوٹل زندگی کی موٹیویشن ہے اس بچے کی جان کو بچانا۔ تو ہم لوگوں کے اندر یہ جو موٹیویشن ٹوٹتی ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی، اور ہمیں یعنی جب ضرورت بھی نہیں، مجبوری بھی نہیں، شوق بھی نہیں، حکم بھی نہیں، اور آپ صرف ایک دیکھا دیکھی کہ لوگ سب ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کروں، تو پھر اگر آپ اس طریقے سے چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کی موٹیویشن جلد ٹوٹ جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ فطرت سے کٹے ہوئے ہیں اور آپ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں تو موٹیویشن شارٹ کٹ والوں کی 99.99% موٹیویشن ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ میرے لفظ لکھ رکھیے گا، مدیہ کام آئیں گے کبھی۔ شارٹ کٹ والے لوگ کبھی بھی دے کانٹ اسٹے موٹیویٹڈ۔
What's the reason? The reason is کہ وہ جلدی رزلٹ چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ درخت ہے, یہ درخت جلدی نہیں اگ سکتا. It will take some time. میں کہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ رک جائے تو نہیں رکے گی, یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی. تو ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے. بچپن سے جوانی تک ایک ٹائم ہے, جوانی سے بڑھاپے تک ایک ٹائم ہے, زندگی کا ایک ٹائم ہے. تو اس لیے موٹیویشن کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ کام کیوں کر رہے ہو, اور اگر وہ کام آپ کا ان 4-5 چیزوں پہ اپلائی نہیں ہو رہا, آپ کو ڈر بھی نہیں, مجبوری بھی نہیں, شوق بھی نہیں, محبت بھی نہیں, جبر بھی نہیں کوئی, تو چھوڑ دیں اس کام کو, وہ فضول کام ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی مت کریں کہ فلاں نے آلو اگا لیے تو میں بھی اگا لوں گا. نہیں, آپ جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. کوئی ایسا سکل جو آپ صرف اس وجہ سے لے رہے ہو جو سب نے کیا تو ان کو فائدہ ہوا تو میں بھی کر لوں, مجھے بھی فائدہ ہوگا, نہیں ہوگا. موٹیویشن آپ کی ٹوٹ جائے گی جلدی. پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ تھوڑا سا چلیں گے, توانائی ضائع ہوگی, ٹائم ضائع ہوگا, قیمتی ٹائم, اور پھر آپ اس تجربے میں فیل ہو کے کہیں گے کہ نہیں یار یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, جھوٹ نہیں بولتے, آپ نے غلط چوائس کی ہے. ہمیشہ جمپ لگانے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کو تیرنا آتا ہے. اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو خدا کے لیے اس وجہ سے سمندر میں چھلانگ نہ لگائیں کہ تیرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. جب آپ کو تیرنا نہیں آتا تو پہلے تیرنا سیکھیں, کیونکہ جب آپ تیرنا سیکھیں گے نا تو پھر آپ کو موٹیویشن ملے گی. تیرنے کی الگ موٹیویشن ہے, تیرنا سیکھنے کی الگ موٹیویشن ہے. تو ہر سٹیج پہ اور ایج کے اندر موٹیویشن بدلتی جاتی ہے. ایک مسلح افواج کے نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے, نوجوان ہے, 18-19 سال کا, کاکول سے نکلتا ہے. اسے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ دشمن کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے. محرک دیکھیں نا پیچھے کیا ہے. غزوہ بدر میں موٹیو کیا تھا, حدیبیہ کے اندر, خندق کے اندر, غزوہ خندق میں کس چیز نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ وہ پیٹھ پہ پتھر, چونکہ ان کے لیڈر نے پیٹھ پہ پتھر باندھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیڈر جب ایک چیز کر رہا ہوتا ہے اور جو سچے فالوور ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن ہوتی ہے ان کا گرو, ان کا لیڈر, کہ یار جب وہ نہیں تھک رہا تو میں کیوں تھکوں گا. اب سمجھ آ رہی نا. آپ کی ایک چھوٹی بہن ہے, آپ کی موٹیویشن بن سکتی ہے. آپ کی والدہ, آپ کے والدین بوڑھے ہیں, بچپن سے انہوں نے آپ کو جوان کیا کہ آپ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, آپ کی موٹیویشن ٹوٹ ہی نہیں سکتی. سو موٹیویشن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا ذمہ دار ہونا بڑا ضروری ہے. اف یو آر ناٹ رسپانسبل تو اس کا مطلب یہ آپ میچور ہی نہیں ہو, کیونکہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ میچورٹی ہے نا. تو اس لیے موٹیویشن کے فیکٹرز کے اوپر مدثر آپ زیادہ سے زیادہ غور کریں, آپ کی خواہش پیدا کریں, محبت پیدا کریں. محبت سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. محبت انسان کو ایثار اور قربانی سکھاتی ہے. محبت میں انسان کو خسارہ محسوس نہیں ہوتا. محبوب کی خاطر انسان کی ٹانگ ٹوٹ جائے, دانت کے دانت وہ سارے نکال دے منہ سے, اب ایسے کرنی بن جائے, اس کو پچھتاوا نہیں ہے. استاد محترم واصف باصفا کہتے ہیں کہ جو انسان نیک نیتی کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے اس کی یہی سرشاری ہے کہ اس نے سفر شروع کیا. تو وہ اگر آدھے راستے میں بھی فوت ہو جائے گا تو وہ صاحب منزل ہے, کیونکہ اس کی نیت منزل تھی. تو جس کی نیت منزل نہیں ہے نا وہ پھر مارے جاتے ہیں, وہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو پانی کا نظر آتا ہے سراب, ایک چشمہ ہوتا ہے, ایک سراب ہوتا ہے. ہماری زندگی میں کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں سرابی قسم کے کہ ہمیں دھوکہ ملتا ہے, ہماری موٹیویشن ٹوٹ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھا کریں زبان خلق نکارہ خدا. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ گہرے ہیں, جن کی روحانیت پہ نظر ہو, قرآن اور حدیث اور فطرت پہ, میں ان کی بات زیادہ توجہ سے سنتا ہوں, چونکہ مجھے پتہ ہے وہ غلط نہیں کہہ رہے. وہ غلط اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ان کی وہ اپنی بات نہیں ہے, وہ مجھے وہ بات سمجھا رہے ہیں جو اللہ مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا. تو اللہ براہ راست مجھے آ کے نہیں سمجھائے گا. اللہ نے بندوں کی دنیا میں بندے پیدا کیے ہوئے ہیں, کبھی وہ پیغمبر کی شکل میں ہوتے ہیں. پیغمبر جب دنیا سے سلسلہ ان کا ختم ہوتا ہے تو پھر صحابی, تابعین, تبع تابعین ہیں, پھر ہمارے علماء کرام ہیں. اولیاء کرام ہر دور میں زندہ رہے ہیں. ہمارے اساتذہ ہر مذہب میں ہر دور میں گرو ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں دراصل وہی ریسیپی دے رہے ہوتے ہیں جو قرآن کے اندر ریسیپی ہے. لیکن
ہر دور کے کمیونٹی کے ساتھ مزاج کے مطابق ہماری زبان میں، ہماری بولی میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے مطابق وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ آگے بڑھیں، چونکہ محبت آپ کا راستہ آسان کر دیتی ہے، محبت آپ کی مشکلوں کو دور کر دیتی ہے. محبت کی وجہ سے آپ دائرے میں آ جاتے ہیں. جب آپ دائرے میں آ جائیں گے، پاکستان کے دائرے میں آپ آ جائیں گے، تو آٹومیٹکلی پاکستان کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گا نا. جیسے میرا ایک موٹیو ہے کہ میں پاکستان کو پڑھا لکھا ملک دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں پھول دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری موٹیویشن ہے. اور مجھے پتہ ہے میں ایک تنہا آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اور میری زبان کو ایک ٹول ملا ہوا ہے جس کا نام ہے فیس بک لائیو سیشن. تو میں اس لیے بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے چند لوگوں تک یہ بات جائے گی، اور میں بڑے یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ چلو کوئی ایک آدھ بندہ سن لے گا، آج سمجھ نہیں آئے گی، سن اس نے لیا ہے، کل اس کو سمجھ آ جائے گی. تو مجھے یہ چیز موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے. میں اس لیے انتہائی تھکا ہوا بھی ہوں، تو میں لگا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی، بغیر اس چیز کے کہ کیا رزلٹ نکلے گا اس چیز میں. چونکہ رزلٹ آپ کا کام ہے مالی دا کم پانی پانا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. اور بالعموم 99.99% وہ لگاتا ہے. 1% ایکسیپشن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 1% ایکسیپشن ہے. ہر بچے کو وہ نہیں مارتا پیدا ہوتے ساتھ ہی، کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن 99.99% ہم سارے لوگ صحت مند بچے ہیں جو دنیا میں آ چکے ہیں. تو وہ ظالم نہیں ہے، ہاں اس کا لاٹ ڈیفرنٹ ہے، وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے فوکس آپ کو مدثر ایک مثال دیتا ہوں. پرانے وقتوں کی موویز دیکھیں نا، کبھی شکار والی، جس دور میں صرف شکار پر گزارا ہوتا تھا جھونپڑیوں میں، اور پتہ ہو کہ 4 دن سے بچے بھوکے ہیں، اور پتہ ہو کہ ہرن کا شکار کرنا لازمی ہے، تو میرا نہیں خیال کسی شکاری کا نشانہ چوکے گا. اس قدر فوکس ہوگا وہ کہ اس کے کان بج رہے ہوں گے کہ کہاں سے ہرن جو ہے وہ چل رہا ہے. حتیٰ کہ چمٹی بھی زمین پہ چلے گی تو اس کو پتہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی اولاد کو خوراک کی ضرورت ہے، اینڈ ہی از رسپانسبل بینگ ہیڈ آف دا فیملی. تو اس چیز نے اس کو موٹیویٹ کر دیا، اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے، برف کے اندر گھس جاتا ہے. شکار چاہیے اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اس کی اولاد کے ساتھ محبت بھی ہے. تو آپ یہ فیکٹر تلاش کرو، ٹرائی ٹو لک فار سم ایلیمنٹ، سم پاورفل ایلیمنٹ، کہ آپ کوئی کام کیوں کریں گے. اگر آپ کو اس کیوں کا جواب مل جائے تو تلاش کریں. اگر اس میں محبت ہے، مجبوری ہے، خواہش ہے، ضرورت ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ ضرورت کتنی سچی ہے. اب سچ کی طرف آ جائیں. محبت سچی نہیں ہوگی تو وہ محبت ہوگی نہیں، کیونکہ محبت سچی اور جھوٹی نہیں ہوتی. محبت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر محبت سچ کے علاوہ کچھ ہے تو وہ محبت کبھی تھی ہی نہیں. نام اس کا محبت رکھا گیا. جیسے استاد محترم کہتے ہیں کہ جس سے تعلق نہیں رکھنا اس کے ساتھ جھگڑا کیسا، اور جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس کے ساتھ جھگڑا کیسا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی جس بندے کو آپ نے دوست کہہ دیا، اب اس کے ساتھ جھگڑا آپ کا کیسا. اور جو بندہ آپ کا دوست تھا ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ دوستی کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ اس کے ساتھ جھگڑیں کیوں؟ پھر آپ اس کے ساتھ کیوں جھگڑیں؟ تو بڑی خوبصورت بات ہے. تو آپ کو موٹیو تلاش کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ دراصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں زندگی کے اندر. تو بینچ پہ بیٹھ بیٹھ کے نا میری ہوگی کلفی ٹھنڈی، ہاتھ میرا بالکل فریز ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ. اور ویسے بھی اس وقت چلیں جی، آئی ہوپ مدثر کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے مل جائے گا. چونکہ میرا اب پیٹ جو ہے نا وہ مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ خدا دے بندے کچھ سٹ ہے دے وچ تے فیکٹری چلے میدے دی، کب سے اداس بیٹھی ہوئی ہے کہ، اور جو وہ کہہ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب آپ کا پیٹ پہلے ہی متاثر ہو رات سے،
تو وہ بیچارہ انتظار ہی کر سکتا ہے، میرے ساتھ اب اس نے کیا پنگا لینا ہے اس وقت۔ اللہم صلی علی محمد۔ چلیں آپ کو جاتے ہوئے نالا دکھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ۔ ایک وقت تھا میں اس نالے کے اندر اتر جاتا تھا اور وہ پتھروں کے اوپر وہاں پہ ٹیٹوریل بنائے جانے چاہیے بیٹھ کے۔ کبھی یہ بڑے صاف ہوتے تھے، لیکن اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کچرا سارا، وہ صفائی ہوتی ہے اور بس پھینک کے چلے جاتے ہیں سارے۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔